السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ قیامت تک کے لیے مسلمان کے دل میں ایک غم کا باعث ہے۔ واقعہ ایسا ہے کہ محرم کے مہینے میں ہر سال اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے، یعنی ایک جو غم ہے وہ غم بھی تازہ ہوتا ہے۔ ایک پورا واقعہ کیا ہے، اس کا پورا پس منظر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ضرور اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور پورا واقعہ ملاحظہ فرمائیں، کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر شہادت کیسے ہوئی، یہ سارا واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سن ہجری 24 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود فتنوں کے لیے ایک سد باب تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے، باحیات رہے، ان کی خلافت جب تک رہی، فتنوں نے سر نہیں اٹھایا۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو فتنے دھیرے دھیرے اپنا اثر اٹھانے لگے، اور وہ کچھ ہوا کہ جو اسلام کی تاریخ کا ایک المیہ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتنے اتنے زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر میں قید کیا گیا اور انہیں آخرکار شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام کے گورنر تھے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت ہی سے شام کے گورنر تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیں اور خلافت کو مضبوط بنا لیں۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو سزا دیں، پھر اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ دونوں کا اختلاف اتنا زیادہ ہو گیا کہ تلواریں آپس میں اٹھنے لگی۔ اختلافات جب بہت زیادہ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا اور کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے اختلافات ہوں، تلواریں اٹھیں اور مسلمان لڑتے رہیں، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں منتقل ہو گئے۔ سن 35 ہجری کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کوفے میں تھے۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچ ہو گئی کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما جانے کے 30 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، اور اس طرح سے خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن جلد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، اور اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کے تنہا حکمران بن گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول تھے، آپ کا دور خلافت بھی مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ہی تھا۔ اب یہ ہوا کہ کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کریں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنا شروع کی تو عراق اور شام کے لوگوں نے تو اس بات پر اتفاق ظاہر کیا، جبکہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے، جس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، انہوں نے یہ اعتراض جتایا کہ یزید حکمرانے کے لائق نہیں ہے، اسے حکمران نہ بنایا جائے۔ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا، اور اس نے تمام لوگوں پر، خصوصاً مکہ اور مدینہ کے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور اس کو حکمران تسلیم کر لیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں تھے، آپ نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کو بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے اور آپ یہیں رہنے لگے۔ رمضان کے مہینے میں آپ مکے میں تھے کہ کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ آپ مکے میں ہیں اور آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کر دیا۔ تو بے شمار خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور قاصدین بھی آئے، بار بار خطوط آنے لگے، بار بار قاصدین آنے لگے،
اور یہ کہا جانے لگا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم یزید کو ناپسند کرتے ہیں، آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح سے جب بار بار خطوط آنے لگے اور بار بار قاصد آنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا اور لوگ ان کے آس پاس جمع ہونے لگے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ایک خط بھی بھیجا تھا تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہونے لگے اور ایک ماحول بننے لگا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور لوگ تقاضا کرنے لگے کہ آپ جلدی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کوفہ بلا لیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو خلیفہ اپنا تسلیم کر لیں گے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل نے ماحول دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں ماحول سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کے 2 دن پہلے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ راستے میں تھے تو اچانک کوفہ کے حالات بدل گئے۔ ہوا یہ کہ کسی نے دمشق میں بیٹھے یزید کو خبر دے دی کہ یہاں کوفہ کے اندر حالات بدل رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر یزید نے یہ کیا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا اور ایک سخت دل اور بدبخت انسان کو ابن زیاد جس کا نام تھا اس کو کوفے کی گورنری دے دی اور اس کو گورنر بنا کر کوفے میں بھیج دیا۔ اب ابن زیاد نے آ کر کوفے میں سختی کرنا شروع کی اور اتنی سختی کی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے آس پاس جو لوگ جمع تھے اور تعاون کی یقین دہانی کر رہے تھے وہ دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے تو ابن زیاد نے انہیں گرفتار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور حالات پہلے جیسے اب نہیں رہے، حالات بدل گئے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ واپس ہو جانا چاہیے، لیکن بنو عقیل نے کہا، جو کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لیں گے، اور اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک اور خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ جو قاصد آپ نے کوفہ بھیجا تھا اسے بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے میں اعلان کیا کہ جو بھی لوگ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ خوشی سے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ جو لوگ آپ کے ساتھ دیہات سے اور مختلف علاقوں سے آ کر جڑے تھے وہ الگ ہو گئے، اور مکے سے جو لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے وہ آپ کے ساتھ آگے چلتے رہے۔ آگے چلتے چلتے جب مقام قادسیہ تک پہنچے، قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید اپنا ایک لشکر لے کر آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے ہی نہیں آیا ہوں، مجھے خطوط لکھے گئے ہیں، یہ دیکھو میرے پاس خطوط ہیں۔ حضرت حسین نے اسے خطوط دکھائے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں معلوم ہے، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو حکم مجھے ملا ہے اس حکم کو پورا کرنا ہے، اور آپ سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گے جب تک آپ کو کوفہ تک نہ پہنچا دیں۔ جواباً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تو موت ہے، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ آپ اب واپس بھی نہیں جا سکتے، لیکن آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں جو نہ کوفے کو جاتا ہو اور نہ مکے کو جاتا ہو، آپ چلتے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ابن زیاد کا دوسرا کوئی حکم میرے پاس پہنچ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو راستہ بدل کر دوسری طرف جانے لگے، یہاں تک کہ جب چلتے چلتے کربلا کی زمین پر پہنچے تو حر بن یزید کو ابن زیاد کا دوسرا حکم پہنچا۔ حکم یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ تنگ کرو اور کھلے میدان میں ان کو گھیر لو۔ تو حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا اور انہیں گھیر لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچے تھے اور آپ کو یہاں گھیر لیا گیا تھا۔ پھر 3 محرم الحرام کو سعد بن عمر 4000 کا لشکر لے کر یہاں پہنچ گیا۔
ابن زیاد نے یہ لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے دے کر بھیجا تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم کو مکہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم کو یزید کے پاس جانے دیا جائے، ہم اور وہ دیکھ لیں گے کہ کیا معاملہ طے کرنا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اسلامی سرحد پر ہم کو جانے دیا جائے اور عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی معاملہ وہاں ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 باتیں اس کے سامنے رکھیں تو اس نے ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجا، تو ابن زیاد بھی اس بات سے راضی ہو گیا کہ بغیر جنگ کے معاملہ حل ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں شمر نامی ملعون نے ابن زیاد کو ورغلایا اور اس نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ آج اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو کبھی دوبارہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب وہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں تو بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ اس لیے اب موقع ہے، دوبارہ موقع ہاتھ نہیں آ سکتا، اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر حضرت حسین کو گھیر لینا چاہیے، انہیں جانے نہ دینا چاہیے۔ شمر ذی الجوشن نے یہ باتیں ابن زیاد کو پٹی پڑھائیں اور پھر اس نے سخت اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے شمر ہی کے ہاتھوں پیغام بھیجا عمر بن سعد کو کہ یا تو عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے براہ راست مقابلہ کریں یا شمر کو لشکر کی کمان سونپ دیں۔ شمر ملعون 9 محرم الحرام کو یہ پیغام لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا اور اس نے ابن زیاد کا پیغام عمر بن سعد کو پہنچایا۔ پیغام سننے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا کہ اس سے بہتر تو موت ہے۔ چنانچہ وہ لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ کل مقابلہ ہوگا، آج رات میں لوگوں کو نصیحت کروں گا اور لوگوں کو وصیت کروں گا۔ اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 رات کی مہلت مانگی اور فرمایا کہ کل مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ اگلے دن جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، چنانچہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، چاہے ہم کو اپنی جانیں کیوں نہ گنوانی پڑے، لیکن ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر جب اگلا دن آیا اور مقابلہ شروع ہو گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں جتنے لوگ تھے ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے اور آخرکار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ان بد نصیبوں نے، ان کمبختوں نے، ان شقی لوگوں نے، دنیا کے بدترین لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ان کے تن سے الگ کر دیا۔ وہ سر مبارک جس کی پیشانی پر اللہ کے رسول نے بوسہ دیا تھا، وہ رخسار جس پر اللہ کے نبی نے بوسہ دیا تھا، وہ لب جن لبوں کو اللہ کے نبی نے چوما تھا، اور اس جسم کو بھی زخمی کر دیا جو جسم اللہ کے رسول کی گود میں پلا تھا، جس جسم کے اندر رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، اور جو جسم رسول اللہ کے پاکیزہ گھرانے میں پلا تھا اس جسم کا بھی انہوں نے احترام نہیں کیا، اور آخرکار ان بد نصیبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا۔